ایک سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے اور پھر فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے سارا سال خوشیوں والا سال، راحتوں والا سال، آپ مزوں میں رہیں گے، اس کے کمالات خود دیکھیں گے۔ رمضان کی پہلی رات آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے اور وہ بھی میرے خیال میں صرف 5 منٹ لگیں گے، اور آج میں آپ کو اجازت بھی فری میں دیتا ہوں، کوئی شرط نہیں، کوئی شرط آپ کو آج نہیں دیتا، بالکل سب کو اجازت ہے اس وظیفے کی۔ انشاءاللہ العزیز رمضان آئے گا تو پہلی رات ہوگی، تو آپ نے رمضان کی پہلی رات کو ایک وظیفہ پڑھ کے انشاءاللہ پورے سال خوشیوں میں رہیں گے۔ آپ کا آئندہ سال جو رمضان تک ہوگا وہ مالی پریشانی ختم، غربت ختم، جادو ختم، تمام پریشانیوں سے آپ کے کاروبار میں ترقی، زندگی میں برکتیں، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ بس رمضان یعنی ہر طرف آپ کو فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، آپ تمام بندشیں آپ پر سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی کاروبار پر کوئی بندش ہو، رشتوں پر بندش ہو، مالی پریشانی کا سامنا ہو، قرض کا بوجھ ہو، وہ اسی سال سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس ایک بار رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آج آپ کو اجازت عام ہے، بالکل فری میں اجازت ہے، لیکن شرائط اس لیے آج نہیں بتا رہا، ابھی رمضان میں بھی آپ ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دیکھو رمضان آ رہا ہے، گناہ چھوڑ دیں، نماز تو ویسے ہی ابھی پابندی کریں گے آپ، کیونکہ روزہ آ رہا ہے، نماز تو ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ حرام سے ویسے ہی آپ بچیں گے، کیونکہ روزے میں تو کم از کم یار تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان روزوں کی اہمیت، روزوں کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اگر تقویٰ پھر رمضان میں بھی پیدا نہیں ہوگی تو کب پیدا ہو؟ قیامت کے دن پھر تو تقویٰ نہیں چلے گی، پھر تو ہر کوئی متقی ہوگا قیامت کو، لیکن اس کی تقویٰ پھر قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں تقویٰ اختیار کرو گے تو رمضان میں بھی تقویٰ پیدا نہیں ہوگی، حرام سے نہیں بچیں گے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کامل نہیں رکھیں گے، تو بھائی قرآن کو صحیح طور سے نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے، کب کریں گے؟ تو اس لیے آج میں نے شرائط آپ کو بتا دیا کہ ویسے ہی آپ میں شرائط ہوں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جب رمضان انشاءاللہ مجھے دعائیں دیتا، آج پہلے رمضان میں جس نے اس پر عمل کیا تھا آج وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، پورا سال خوشیوں کا گزرا، تمام پریشانیاں ختم، مشکلات ختم۔ تو آئیے آپ بھی انشاءاللہ، بڑے بدقسمت ہوگا وہ جو اس سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قسمت اچھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تمام رمضان میں صحیح طریقے سے روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آئیے جب اعلان ہو جائے کہ کل رمضان ہے، مثال کے طور پر جمعرات کو یا جمعہ کو، جب بھی ہو، تو آپ کو جب بھی پہلا رمضان کی اعلان سنائی دے، حکم آ جائے ہلال کمیٹی کی طرف سے یا علماء کے تنظیم کے ذریعے سے آپ کو اعلان سنائی دے کہ بھائی کل پہلا روزہ ہے، تو آپ نے اسی رات ایک سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے سارا سال خوشیوں والا سال، راحتوں والا سال، آپ مزوں میں رہیں گے، اس کے کمالات خود دیکھیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایک بار سورہ فتح کو پڑھنا ہے، 26ویں پارے کی صورت ہے، میرے خیال میں تقریباً 5 منٹ لگیں گے۔ تو صحیح طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھیں، زیادہ جلدی نہ پڑھیں، ایک صورت ایک بار ہی تو پڑھنا ہے۔ تو پہلے اول و آخر اگر درود شریف پڑھیں 3 بار یا 7 بار تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعا کریں، سورہ فتح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر درود شریف، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے پورا سال تو کیا پوری زندگی خوشیاں نصیب فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بخوب اپنی حاجات اللہ سے مانگے،
قرض کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، جادو ختم کرنے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تمام مقاصد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر خصوصی دعا کریں انشاءاللہ، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم، ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔